أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام على الهدي الذي يملأ الأرض وكستا كما مجاز المجور اللهم صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله۔ آج آپ کے ساتھ مختصر سے جملے زیارت جامعہ کی مد میں سب سے پہلے زیارت ہے کیا چیز؟ آپ دیکھیے زیارت کیا ہے؟ اگر ہم معنوی نگاہ میں دیکھیں، عاشق کا اپنے معشوق کے دیار میں حاضری ہے، وہ جسے محبت کرتا ہے نا اس کے سامنے حاضری، یا اپنے محبوب سے چاہت کا اظہار کرنا ہے، اس کے سامنے اپنے جذبات بیان کرنا ہے۔ اچھا اب دیکھیے ایک محبت کرنے والا کس قدر بے چین ہوتا ہے اپنے دوست سے ملنے کے لیے، اپنے محبوب کے سامنے اپنا حال بیان کرنے کے لیے۔ تو زیارت ایک دیندار کے لیے اپنے امام کے آگے وفاداری کا اعلان ہے۔ زوارا سے ماخذ ہے، مطلب عدول کرنے کے ہیں، پلٹنے کے ہیں۔ اچھا احمد بن فارس اس کے معنی کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا عدول کرنا، کیا چیز پلٹنا؟ کہتے ہیں ظاہر کیونکہ جب زیارت کرتا ہے نا تو دوسری چیزوں سے منہ پھیر لیتا ہے، عدول کر لیتا ہے، پلٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہم زیارت پر جاتے ہیں، گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچوں کو اگر نارملی کوئی ہم سے کہے ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہم زیارت کے لیے سبوں سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے زیارت، عدول کرنا۔ جبکہ عام مفہوم میں زیارت سے مراد انسان کا احترام، وہ عقیدے کے ساتھ کسی کی جانب متوجہ ہونا ہے۔ اور یہاں پر آج ہمارا جو کون سی زیارت مراد ہے؟ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ میں۔ اچھا علامہ مجلسی بیان فرماتے ہیں بہترین زیارت زیارت جامعہ ہے، اور ان کے والد تقی مجلسی بیان فرماتے ہیں زیارت میں اکمل ترین احسن زیارت زیارت جامعہ ہے، اکمل اور احسن۔ آپ دیکھیں ہمارے اردو میں شاید اس کے مفہوم کو ہم اتنا نہ سمجھ سکیں، لیکن جب ہم عربی میں اس کو دیکھتے ہیں اس میں تفضیل ہے، یعنی ایک چیز کا کمپیریزن تمام چیزوں کے ساتھ۔ اکمل سب سے زیادہ کامل، احسن سب سے زیادہ اچھی۔ معتبر علماء نے اسے نقل کیا ہے، شیخ طوسی جیسے، شیخ صدوق جیسے، ابن بابویہ جیسے، علامہ مجلسی جیسے بہت معتبر علماء نے اسے نقل فرمایا ہے، بلکہ بعض نے اسے نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کے مترادف قرار دیا ہے۔ بلکہ استاد فاطمی جو ہیں حرم کریمہ اہل بیت بی بی معصومہ قم میں ایک دفعہ رحلت امام خمینی کے سلسلے میں تقریر کر رہے تھے، تو آپ نے بیان فرمایا کہ امام خمینی کی کامیابی، ان کے مقام و منزلت کا راز ان کا عملی عرفان تھا، اور وہ کبھی بھی، اچھا وہ کیا تھا؟ وہ کبھی بھی زیارت جامعہ اور نماز شب ترک نہیں کیا کرتے تھے، اور یہی امام زمانہ کی ہدایت ہے۔ شیخ عباس قمی واقعہ نقل بیان کرتے ہیں حاجی نوری سے، تھے سید احمد، وہ سفر حج پہ روانہ ہوئے، اور راستے میں بہرحال ان کے ساتھی جو تھے وہ ان سے بچھڑ گئے تھے، اور بچھڑے کس وجہ سے کہ برف باری ہو رہی تھی اور رات بہت گہری ہو رہی تھی، لیکن جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ بڑا خطرناک علاقہ تھا، تو ان کے دوستوں نے کہا اس علاقے سے جلدی گزرنا چاہیے، رات کا وقت بھی ہے، ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچھ نقصان پہنچے۔ تو سب جو بہت تیزی سے نکلے تو یہ پیچھے رہ گئے، اور چونکہ رات تھی، برف باری تھی، تو آہستہ یہ بہت پیچھے رہ گئے۔ اچھا جب پیچھے رہ گئے تو ایک جگہ ڈھونڈ کے وہاں رک گئے مناسب پناہ گاہ، اور خدا سے دعا کرنے لگے کہ پروردگار کچھ ایسا سبب ہو جائے کہ میں صبح ہوتے ہی واپس پلٹ جاؤں، کیونکہ اگر راستہ مجھے معلوم نہیں ہے تو میں واپس پلٹ جاؤں۔ تو کہتے ہیں کچھ دیر گزری تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دور ایک شخص جو ہے وہ برف کا کچھ کام کر رہا ہے۔ یہ آگے بڑھے اس شخص کے پاس، اور اس شخص نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں راستہ بھٹک گیا ہوں، حج کی طرف جا رہا ہوں، اور حج کا ارادہ ہے، بہرحال عازم حج ہوں۔ تو اس شخص نے کہا اے شخص، جب تم مشکل میں گرفتار ہو تو تم نماز شب پڑھ کے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ انشاءاللہ تمہاری مدد ہوگی، تمہارے راستے تمہارے لیے صاف ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں نماز شب پڑھتے ہیں، وہ شخص آتا ہے تم ابھی تک گئے نہیں؟ کہا نہیں میں نہیں گیا۔ کہا اچھا تم زیارت جامعہ پڑھ کے کیوں
اپنے راستوں کو صاف نہیں کرتے تمہارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں اتنی حیرت کی بات ہے، میں پڑھتا تو تھا لیکن مجھے یاد نہیں تھی، لیکن اس کے کہنے پر میں پوری زیارت جامعہ پڑھتا چلا گیا اور مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے پوری زیارت جامعہ بغیر دیکھے پڑھ لی۔ کہا وہ چلا گیا، واپس آیا، کہا تم ابھی تک یہیں ہو، گئے نہیں؟ کہا ایک شخص تمہیں ابھی تو بتایا کہ مجھے راستہ نہیں پتا۔ اس نے کہا اچھا تم زیارت عاشورہ پڑھ کے کیوں مدد نہیں مانگتے؟ کہا پھر اس شخص نے کہا 3 دفعہ نماز شب، نماز شب، نماز شب، زیارت جامع کبیرہ، زیارت جامع کبیرہ، زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ، یعنی تاکیداً، تاکید کے لیے۔ کہا یہ کہہ کے اس نے کہا اچھا میں سواری لے کر آتا ہوں۔ کہا وہ سواری لے کر آیا اور اس نے کہا میری سواری پہ میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ کہتے میں نے اپنے گھوڑے کو ہلایا، میرا گھوڑا چلنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ گھوڑے سے اپنے اترا اور اس نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑی اور میرا گھوڑا خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کہا ابھی ہم کچھ دور ہی گئے تھے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں فجر کا، اور اس شخص نے کہا کہ دیکھو وہ تمہارے ساتھی نظر آ رہے ہیں اور تم جا کے ان سے ملحق ہو جاؤ۔ کہا میں حیران، میرے ساتھی اور میں اتنی دور اتنی جلدی کیسے آ گیا، میرے ساتھی مجھے اتنی جلدی کیسے مل گئے، ابھی تو کچھ ہی قدم ہم اس کے ساتھ چلے تھے اور میرے ساتھی مجھے مل گئے۔ کہا میں چند قدم ہی اپنی ساتھیوں کی طرف پیچھے چلا اور میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا وہ شخص جو مجھے لے کر آیا تھا وہ موجود نہیں تھے۔ کہا میرے ذہن میں اس کی آواز گونجنے لگے، نماز شب، نماز شب، نماز شب، زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ، یعنی امام کی طرف سے تاکیداً تھی، نصیحت تھی کہ زیارت جامعہ، زیارت عاشورہ کو نہ چھوڑیں، یہ وہ زیارت ہے جو مومن کے راستوں کو کھولتی ہے۔ اس کے ٹیکس کے بارے میں بھی میں بیان کرتی، لیکن مجھے 2-3 منٹ کا کلپ کا تھا اور آلریڈی میرا کلپ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، تو میں یہیں پر ہی اپنے درس کو ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا وجہ تسمیہ آپ کو بتاتی کہ کیوں زیارت جامعہ اس کا نام رکھا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ الکریم۔